ایک ربانی بھائی بھی ہے کاکینہ کا صاحب میں ہے، وہ اپنی فیملی کا انتظار کر رہے ہیں، اسٹیج سے نیچے بلا کر ملاقات کریں۔ اشفاق بھائی کال سینٹر میں وہ کام کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کیا ابن تیمیہ مشکل کشا ہے؟ ایسا اہل حدیث والوں کی معتبر کتاب سیرت ابن تیمیہ پیج 72 پر لکھا ہے، اس کا کھلا جواب دیں۔ اگر ابن تیمیہ ہوں یا ابو تیمیہ ہوں، کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، اس کے بارے میں جب بتائیے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا یہ، تو پھر ابن تیمیہ یا کوئی اور، ابن قیم ہو یا کوئی اور ہو، امام البخاری ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ہم کو توحید سکھائی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی آدمی عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ مشکل کشا ہیں تو یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ جو بھی آدمی ایسا کہتا ہے یا جس نے بھی ایسا کہا ہے وہ توبہ کرے اللہ سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو مرگی کی بیماری تھی، اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو شفا دے۔ آپ شفا دیجئے نہیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ جب دورہ مجھ کو پڑتا ہے تو بے پردگی میری نہ ہو۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے، وہ عورتیں کیسی تھی اس زمانے کی۔ یہاں تو آدمی کیا کہے گا، دعا کر تو میرے لیے، ابھی بعد میں بہت نماز پڑھوں گا جنت مل جائے گی مجھ کو۔ یہ ٹینشن نکلنا چاہیے کہ نبی کی دعا ہے اور جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ہم اپنے عمل سے کر پائیں نہیں کر پائیں معلوم نہیں، مل رہا ہے، آخرت مل رہی ہے، جنت یقینی ہو رہی ہے۔ دنیا کا نقصان صحیح، کب آج ہیں کل گئے، صبر کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے۔ صحابہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ جو میری بے پردگی ہو جایا کرتی ہے، ایسے وقت میں ہوش نہیں رہتا ہے، گر جاتی ہوں چکر آگے، دورہ پڑ جاتا ہے، تو وہ نہ ہو۔ شریعت کا احساس اس حالت میں بھی ہے۔ آپ نے دعا کی۔ ایک لمبے زمانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیکھا طواف کر رہی ہے، تو اپنے ساتھی سے کہا، دے گا تجھ کو جنتی عورت بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا دے وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ جو طواف کر رہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عجیب بات یہ ہے کہ وہ عورت آ کے نہیں کہی یا رسول اللہ مجھے شفا دیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شفا دے۔ آپ نے نہیں کہا ایسا کیسا، تو یہ کہہ کہ آپ شفا دیجئے کیونکہ مشکل کشا تو میں ہوں، کیا ایسا کہا؟ نہیں۔ آپ نے کہا اگر تو کہے، تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو شفا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا اپنی قوم کو دعوت میں کیا کہا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ امت کے اور بڑے بڑے نبی، زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ بتائیے ان کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، پھر ہم کسی بات کے دور کے 7ویں صدی 8ویں صدی کے کسی کے عالم اور کسی یعنی اہل علم میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں مشکل کچھ ہے، بالکل بہت ہی بری بات ہوگی، یہ غلط بات ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔